بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے فارمیسی ایز اے کیریئر پروفیشن۔ فارمیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایز اے ڈیفینیشن فارمیسی جو ہے کمپاؤنڈنگ اینڈ ڈسپینسنگ آف میڈیسن، عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دواؤں کا بنانا اور دواؤں کا پیشنٹس تک پہنچانا، اس کو فارمیسی کہتے ہیں۔ فارمیسی جو ہے اس میں بہت ساری کورسز ہیں ہمارے پاس انڈیا میں، جو لے کے ڈپلوما سے لے کے پی ایچ ڈی تک ہے۔ ہندوستان میں قریباً 580 ایسے کالجز ہیں جو کہ ریکوگنائزڈ ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اور فارمیسی کاؤنسل آف انڈیا کی طرف سے ریکوگنائزڈ ہیں۔ یہ کورسز میں ایک ایک کر کے بتانا چاہوں گا۔ ڈپلوما ان فارمیسی جو کہ 2 سال کا کورس ہے اور 10+2 لیول کے اسٹوڈنٹ جن کے فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی میں 45 مارکس ہیں، وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ڈپلوما فارمیسی میں۔ اس کے علاوہ بی فارمیسی جس کو بیچلر آف فارمیسی بھی کہتے ہیں، یہ 4 سال کا کورس ہے۔ اس کی جو ایڈمیشن ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہیں 10+2 لیول، جس میں فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی میں 50% مارکس لیے ہوں۔ اس کے علاوہ جو نیٹ ایگزام ہوتا ہے آل انڈیا لیول کا، اس میں اس نے پاس کیا ہو نیٹ ایگزام کو، وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک کورس آتا ہے فارم ڈی جو کہ ڈاکٹر آف فارمیسی کہلاتا ہے۔ یہ 6 ایئرس کورس ہے اور یہ کلینکل فارمیسی ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ماسٹر لیول میں، جو کہ ایم فارما کہلاتا ہے۔ ایم فارم میں ایڈمیشن لینے کے لیے بی فارم میں کم سے کم 50% مارکس ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے جی پیٹ یعنی گریجویٹ فارمیسی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ایگزام پاس کیا ہو۔ ایم فارم میں ڈفرینٹ برانچز ہیں جو میں بتانا چاہوں گا۔ ایم فارم فارماسیوٹکس، ایم فارم فارماکولوجی، ایم فارم فارماکوگنوسی، ایم فارم فارماسیوٹیکل کیمسٹری، ایم فارم فارمیسی پریکٹس، کوالٹی ایشورنس، فارماسیوٹیکل بایوٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکل انالیسس۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ماسٹر پروگرام اور ہیں۔ اس کے علاوہ پی ایچ ڈی میں، پی ایچ ڈی فارمیسی میں جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے وہ ہے ایم فارم میں کم سے کم 55% مارکس۔ اس کے علاوہ لائف سائنس میں اگر کسی نے ماسٹرز کیا ہے، ایم ایس سی کیا ہے، اس کے پاس نیٹ جے آر ایف ہیں یا نیٹ ایل ایس ہیں، وہ بھی ایلیجیبل ہیں پی ایچ ڈی کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور کورس ہے جو کہلاتا ہے پی ایچ ڈی ان فارماسیوٹیکل میڈیسن۔ اس کی ایلیجیبلٹی بھی ایم فارم ان فارماسیوٹکس یا ایم فارم ان فارماکولوجی۔ اس کے علاوہ ایم بی بی ایس اگر کسی نے کیا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے کورسز جو ہیں فارمیسی کے ڈپلوما سے لے کر پی ایچ ڈی تک، یہ سارے کورسز ان کی ڈفرینٹ سکوپ ہیں۔ جیسے اگر ہم ڈی فارم کی بات کریں تو ڈی فارم کرنے کے بعد چونکہ یہ 2 سال کا کورس ہے اور اگر اس نے کسی ایسے انسٹیٹیوٹ سے کیا ہے جو فارمیسی کاؤنسل آف انڈیا سے ریکوگنائزڈ ہے، تو اس کے بعد اس کو ایک رجسٹرڈ فارماسسٹ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، جس سے یہ ایک لوکل فارمیسی جس کو کمیونٹی فارمیسی کہتے ہیں وہ اپنی کھول سکتا ہے۔ ڈی فارم کے بعد یہ جو میں ڈپلوما کی بات کر رہا ہوں، یہ ایز اے فارماسسٹ جاب کر سکتا ہے کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں یا کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں۔ اس کے علاوہ جو این آر ایچ ایم اسکیم ہے، سینٹرل اسکیم ہے، وہاں پر ایز اے
فارماسسٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، جس میں بہت ساری ویکنسیز ہیں، چاہے وہ یونانی ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ایلوپیتھک ریلیٹڈ ہو، وہاں پہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریلویز کی یا سینٹرل گورنمنٹ کی بہت ساری پوسٹ آتی ہیں جس میں یہ ڈی فارم بھی ایلیجیبل ہے ایز اے فارماسسٹ۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے بیچلر آف فارمیسی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک پروفیشنل کورس ہیں اور 4 ایئرس کا کورس ہے۔ یہ اپلائی کر سکتا ہے بہت ساری جابس میں فارمیسی کے بعد۔ اس کے علاوہ یہ ایز اے رجسٹرڈ فارماسسٹ بن سکتا ہے، اپنی کمیونٹی فارمیسی اوپن کر سکتا ہے، ایون یہ مینوفیکچرنگ میں جا سکتا ہے، مارکیٹنگ میں جا سکتا ہے۔ بہت سارے آپشنز ہیں اس کے پاس، بہت ساری ایونیوز ہیں اس کے پاس۔ بی فارم کے بعد اگر وہ ایم فارم کرنا چاہے اور وہ ایم فارم کرتا ہے کسی بھی برانچ میں، جو میں نے پہلے بتایا کہ فارماسیوٹکس ہیں، فارماکولوجی ہیں، فارماسیوٹیکل کیمسٹری ہیں، فارماکوگنوسی ہیں، اور بہت ساری برانچز ہیں۔ یہ کورس کرنے کے بعد اس کو جو اپرچونٹیز ہیں، جو جاب اپرچونٹیز ہیں، وہ بہت بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے یہ R&D میں جا سکتا ہے، یعنی کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ہر کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کا اپنا ایک R&D سیٹ اپ ہوتا ہے، جس میں زیادہ تر جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ فارما بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ ایم فارم یا PhD فارمیسی کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر PhD کی ہم بات کریں، PhD فارمیسی بھی فارماسیوٹکس، فارماکولوجی، فارماکوگنوسی یا فارماسیوٹیکل کیمسٹری میں اگر کیا ہو تو PhD کے بعد اس کے آپشنز اور بڑھ جاتے ہیں۔ وہ ٹیچنگ میں جا سکتا ہے، جیسے یونیورسٹیز میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، ایز اے پروفیسر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ R&D کا جو میں نے پہلے بتایا، وہ R&D جو سیکٹر ہے فارما سیکٹر کا، اس میں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو جابس ہیں وہ اس کے لیے کھل جاتی ہیں۔ تو ایک صاحب نے ابھی کوشچن کیا تھا، جن کا نام غزوان بٹ ہیں، انہوں نے ایک کوشچن کیا تھا، کیا بائیو کیمسٹری جو ہے یہ ایز اے ریسرچر کام کر سکتے ہیں فارما انڈسٹری میں؟ تو بالکل، بائیو کیمسٹری جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور بائیو کیمسٹری کی بہت ضرورت ہوتی ہے فارما انڈسٹری میں۔ ایز اے ریسرچر بالکل یہ جوائن کر سکتا ہے، کسی بھی R&D میں جوائن کر سکتا ہے جہاں ان کو بائیو کیمسٹ کی ضرورت ہوگی۔ اور ایک صاحب ہیں عبد الرشید بٹ صاحب، انہوں نے کہا کہ جو نرسنگ کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے وہ BSc نرسنگ ہے یا MSc نرسنگ ہے، کیا وہ فارمیسی میں یا فارما انڈسٹری میں یا کسی بھی سیکٹر میں جا سکتا ہے فارما میں؟ ہاں بالکل جا سکتا ہے۔ کلینکل ریسرچ جو فارما انڈسٹری کا ایک سیکشن ہے، کلینکل ریسرچ میں وہاں ان کو نرسنگ کے کینڈیڈیٹس چاہیے ہوتے ہیں، جہاں پہ پیشنٹ کی اسکریننگ، کیونکہ اس میں بہت سارے چاہے وہ پیشنٹس ہو، چاہے وہ ہیلدی پرسنس ہو، ضرورت ہوتے ہیں۔ اور وہاں پہ اس کا کام نرسنگ کا، چونکہ اس کو نالج ہوتی ہے پیشنٹ کیئر کی، تو وہاں وہ اپنا اس میں رول ادا کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے جن لوگوں نے کوشچنز پہلے سیشن میں کیے ہیں، وہ ابھی کوشچن کر سکتے ہیں، اور آن لائن میں ان کا جو ہے جواب دینے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ فارمیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر میں خاص کر، تو کشمیر میں ہمارے یہاں کشمیر یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف فارماسیوٹیکل سائنسز ہے، جہاں پہ بی فارم، ایم فارم اور PhD کورسز کرائے جاتے ہیں۔ وہاں کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، فارمیسی کاؤنسل آف انڈیا کی طرف سے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ سیم ہے کہ PCB فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی میں 50% اس کے مارکس ہوں ایگریگیٹ میں، پلس اس نے نیٹ کوالیفائی کیا ہو، تو وہ اپلائی کر سکتا ہے بی فارم کے لیے۔ اور ڈپلومہ وہاں نہیں ہے، لیکن ڈپلومہ کے لیے بہت ساری آپ کو پیرامیڈیکل کالجز مل سکتے ہیں کشمیر میں، اور جموں میں بھی پیرامیڈیکل کالجز ہیں۔
اس کے علاوہ کشمیر سے باہر بھی بہت سارے کالجز ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا 570 کالج ہیں اوور آل انڈیا میں جو کہ ریکوگنائزڈ ہے فارمیسی کاؤنسل آف انڈیا کی طرف سے۔ فارمیسی کا سکوپ صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ انڈیا سے باہر اگر ہم بات کریں، چاہے گلف کی بات کریں، یو اے ای، قطر، یہ ساری یہاں پہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں فارماسسٹ کی، کلینکل فارماسسٹ کی بات کریں یا ٹیچنگ میں جو فارمیسی پروفیشن میں آتے ہیں، بہت ضرورت ہے، خاص کر پی ایچ ڈی جو ہیں بہت ریکوائرمنٹ رہتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو بھی فارمیسی کالجز نئے نئے یونیورسٹیز کھل رہی ہیں، نئے نئے جاب اپرچونیٹیز مل رہی ہیں۔ اسپیشلی میں بتانا چاہوں گا فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے، اگر کوئی فیمیل کینڈیڈیٹ ہمارا جو ہے پی ایچ ڈی ہے کسی بھی برانچ میں، تو اس کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، جو فیمیل گرلز کیمپسز ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، تو اس کے لیے بہت ساری آپشنز ہیں۔ ہم بات کریں اگر گلف میں مینوفیکچرنگ کی، تو سعودی عرب میں ابھی جو پہلے مینوفیکچرنگ تھی بہت کم دوائیاں مینوفیکچر ہوتی تھی، اب گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے ابھی اس سیکٹر میں بہت سارا انویسٹمنٹ کیا ہے، بہت ساری انڈسٹریز کھل رہی ہیں، چاہے وہ فارماسیوٹیکل ایکٹیو انگریڈینٹس ہو، پی آئی ہو، یہاں جنرک ڈرگس ہو، تو اس سیکٹر میں بہت ساری مینوفیکچرنگ پلانٹس کھل رہے ہیں۔ اس کے لیے جو پرسنلز ہیں، جو سکلڈ پرسنلز ہیں جو فارمیسی میں خاص کر ہیں، وہ ان کے لیے جابس آنے والے ٹائم میں جو ہے بہت زیادہ ہو سکتی ہیں گلف میں۔ ایون کلینکل فارمیسی کی ہم بات کریں تو کلینکل فارمیسی کی جابس بہت ہیں، بس ان کو جو ہے اس میں اسپیشلائزڈ ہونا چاہیے۔ فارم ڈی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ڈاکٹر ان فارمیسی جو 6 سال کا کورس ہے، اگر اس میں اس کے بعد اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے، ہاسپٹل ایکسپیرینس یا ٹیچنگ ایکسپیرینس، تو اس کے لیے کافی اپرچونیٹیز ہیں گلف میں، کیونکہ یہاں جتنے بھی کورسز ابھی کھل رہے ہیں فارمیسی کے، وہ سب کالج جو ہیں فارم ڈی پروگرام چلا رہے ہیں، اور اس فارم ڈی کو انہوں نے ریکوائرمنٹ رکھی ہیں، جو ٹیچنگ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں وہ فارم ڈی اس نے کیا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس میں ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز جو انہوں نے رکھے ہیں، ٹیچنگ یا اس نے ہاسپٹل میں کچھ کام کیا ہو کلینکل ایز اے کلینکل فارماسسٹ، اس کے لیے جو ہے بہت لوکریٹو جابس ہیں گلف میں۔ اس کے علاوہ اگر فارمیسی اس نے کیا ہے انڈیا سے، اس نے جو ہے ماسٹر بھی کیا ہے، تو اگر وہ باہر جانا چاہے، یو ایس جانا چاہے، کینیڈا جانا چاہے ایز اے فارماسسٹ، ایز اے کلینکل فارماسسٹ، تو اس کا ایک ایگزام وہاں ہوتا ہے جس کو نیپٹیکس بولتے ہیں، وہ ایگزام کلیئر کر کے ایز اے وہ فارماسسٹ، اس کو رجسٹرڈ فارماسسٹ وہ بتا سکتے ہیں، جس میں کہ لوکریٹو جاب ہے اور بہت اچھی سیلری ہے۔ تو یہ بہت سارے ایونیوز ہیں فارماسسٹ کے لیے، جو بچوں نے جو ابھی جو ہے 12th کا ایگزام پاس کیا ہے اور وہ جو ہے سی ای ٹی میں بھی بیٹھ رہے ہیں، اور اگر وہ خدا نخواستہ جو ہے ایم بی بی ایس میں نہیں جا سکتے یا کسی ایسے کورس میں ان کا داخلہ نہیں ہو، تو فارمیسی ایک بہت ہی اچھا پروفیشن ہے ان بچوں کے لیے جس کو وہ کر سکتے ہیں اور ایک اچھی جاب پا سکتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو۔ خاص کر جیسے میں نے بتایا جو ڈپلوما فارمیسی ہیں یہ شارٹیسٹ ڈیوریشن آف کورس ہیں، جیسے 2 سال کا میں نے بتایا، 2 سال کے بعد وہ اپنی فارمیسی خود کی کھول سکتا ہے، ایز اے فارماسسٹ وہاں بن سکتا ہے، ایز اے رجسٹرڈ فارماسسٹ بن سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جاب اپرچونیٹیز خاص کر میں کشمیر میں بتاؤں تو وہاں کوالٹی کنٹرول یا ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، اور اسٹیٹ لیول جو فارماسسٹ ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہیں، ایک رجسٹرڈ فارماسسٹ جو ہے، آج تک میں نے کوئی ایسا فارماسسٹ نہیں دیکھا جس نے چاہے بی فارم کیا ہو یا ڈپلوما کیا ہو جس کو نوکری نہ ملی ہو، ایسا کوئی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو مارکیٹ میں وہ ویلیو ہے بہت ہیں، اور مارکیٹس میں جاب بہت ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اپرچونیٹیز کو اویل کریں، ان اپرچونیٹیز کو پہچانیں اور ان کو کورس کو جوائن کریں۔ جہاں تک ہم بات کریں ابھی انڈیا میں جو ہے سب سے جو رینکنگ ہوتی ہے فارمیسی کالجز کی ہر نیشنل لیول پہ، تو ہمدرد جو ہے، ہمدرد جامعہ ہمدرد ایک ایسا واحد ادارہ ہے جس کا فارمیسی جو ہے کالج آف فارمیسی نمبر 1 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ چاہے وہ ٹیچنگ سٹاف ہو،
چاہے وہ لیب اسٹرکچر ہو، چاہے وہاں کا وہ کیمپس ہو، چاہے وہاں کا وہ ماحول ہو. فارمیسی کورس چونکہ وہاں بہت پہلے سے ہیں تو یہ نمبر 1 پہ ہے ابھی انڈیا میں. تو اگر کسی کو فارمیسی میں ایڈمیشن لینا ہو یا وہ فارمیسی جوائن کرنا چاہتا ہو، چاہے ڈپلوما ہو، فارمیسی ایم فارم ہو یا بی فارم ہو، تو ہمدرد جامعہ ہمدرد جو ہے ایک اچھی جگہ ہے اس چیز کے لیے. اور انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم دیکھیں، جامعہ ہمدرد کا نام بہت ریپیوٹڈ نام مانا جاتا ہے، خاص کر ریسرچ کے معاملے میں اور ٹیچنگ کے معاملے میں اور فیکلٹی کے معاملے میں. جتنا بھی الومنائی ہمدرد سے باہر ہیں، جامعہ ہمدرد سے باہر ہیں، وہ سب اچھی اچھی پوزیشنز پہ ہیں، چاہے وہ فارما انڈسٹری ہو، چاہے وہ فارما اکیڈمکس ہو، چاہے وہ فارما دوسری فیلڈز ہوں، کوالٹی کنٹرول ہو. تو ان میں جو ہے ہمدرد بہت آگے ہیں، ہمدرد کے الومنی. تو ہمدرد جامعہ ہمدرد فارمیسی میں نمبر 1 ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی فارمیسی کے بعد باہر جانا چاہتا ہو، چاہے گلف ہو، تو وہاں پہ وہ بہت ساری اپرچونیٹیز اس کے لیے ہیں، جہاں پہ ایز اے وہ کلینکل فارماسسٹ جاب کر سکتا ہے اور ٹیچنگ کی جابس کر سکتا ہے، لیکن جس کے لیے پی ایچ ڈی ضرورت ہے. اگر کسی کو اس پروگرام میں کوئی سوالات ہو، کوئی اس کو شک و شبہ ہو، کوئی پوچھنا ہو، تو وہ مہربانی کر کے پوچھ سکتا ہے. ہم ابھی کوائریز کے لیے اور کوشچنز کے لیے سیشن شروع کرنے والے ہیں. ایک صاحب نے ابھی کوشچن پوچھا ہے کہ اگر ڈپلوما ان فارمیسی کیا ہو تو اس کے لیے کیا کیریئر اپرچونیٹیز ہیں. ڈی فارم جیسے کہ میں نے بتایا کہ 2 سال کا کورس ہے، اور ڈی فارم کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ وہ ایز اے رجسٹرڈ فارماسسٹ بن سکتا ہے. وہ اپنی فارمیسی، پرسنل فارمیسی یا ریٹیل فارمیسی کہیں، وہ کھول سکتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ ایز اے فارماسسٹ کام کر سکتا ہے، چاہے وہ لوکل فارمیسی یعنی کہ پرائیویٹ فارمیسی ہو، اس میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو، یا گورنمنٹ میں ایز اے فارماسسٹ کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری ایسی ویکنسیز نکلتی ہیں، خاص کر NRHM میں، جس میں فارماسسٹ کی پوسٹ نکلتی ہیں. اس میں ڈی فارم منیمم وہ مانگتے ہیں، پلس کچھ سال کا ایکسپیرینس. وہاں پہ اس کو ایک اچھی جاب مل سکتی ہے. ایک صاحب عبدالرشید بٹ صاحب نے پوچھا ہے کہ نرسنگ کے لیے کیا جابس ہیں. نرسنگ کے لیے چونکہ یہ ایک میڈیکل ریلیٹڈ فیلڈ ہے، الائڈ فیلڈ ہے، تو نرسنگ کے لیے ہمیشہ جابس کھلی رہتی ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے وہ گلف میں ہو. اور ریسرچ میں ہو تو ریسرچ میں بھی وہ کلینکل ریسرچ میں جا سکتا ہے. اگر کسی کو کوئی اور سوال ہو فارمیسی کے بارے میں، فارمیسی ایلیجبلٹی کے بارے میں، یا فارمیسی پروفیشن کے بارے میں، یا فارمیسی پروسپیکٹس کے بارے میں، تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا پروگرام کشمیر گائیڈنس کے حوالے سے بہت پسند آیا ہوگا.
اگر کسی کو کوئی سوالات ہو تو وہ کمنٹ کر سکتا ہے. ہاں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سوالات کا جواب دیں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیں.